ابتدا میں پولیس کی غفلت سامنے آئی، پوسٹ مارٹم رپورٹ ٹھیک نہیں تھی اور اس کے بعد خودکشی قرار دیا جاتا رہا اس موت کو۔ جو دباؤ آتے رہے اور ان دباؤ کے تلے دب کر اس کیس کا بیڑا غرق دانستہ کیا۔ جس کسی کیس میں دولت کی ریل پیل دکھائی دے، انوالومنٹ زیادہ ہو اور ایسا پیسہ جو بیرون ملک سے منسلک ہو، اگر ڈاکٹر سمیہ نہ سامنے آتی اور وہ پوسٹ مارٹم کے ان نکات کو نہ اٹھاتی تو میرے خیال میں یہ کام خدا ان کا بھلا کرے۔ ڈاکٹر سمیہ کا فورینزک ایکسپرٹ ہے، جو اس کے شکم کے پاس اخراج کا راستہ ہے گولی کا، وہ بڑا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ گولی اس نے خود نہیں ماری، ہر انداز سے مارا گیا اس کو۔ جو تیزاب اس پہ پھینکا گیا، کہتے ہیں کہ جے آئی ٹی کے اندر اس شخص کو، اس ایس پی کو ڈال دیا گیا جو آزاد کشمیر میں 14 دن سے ڈیوٹی کر رہا ہے۔ میرا خیال ہے اس قتل میں چالان کیے جانے چاہیے وہ لوگ جنہوں نے اسے دھکیل کے خودکشی بنانے کی کوشش کی۔ پولیس نے اس فورینزک کے بعد یہ اندازہ لگایا ہے کہ یہ جی چونکہ فون نہیں اٹھا رہا تھا تو مفروضہ ہمارا یہ غالب امکان یہ کہ یہ ناراضگی ان دونوں میں، وہ تو اس لیے نہیں اٹھا رہا تھا کہ وہ تو مغوی تھا، زیر حراست تھا ان قاتلوں سے فاقوں کے جنہوں نے اس کو بعد میں ختم کر دیا۔ انہوں نے شاپنگ کی، وہ بھی 50 لاکھ کے قریب ہے۔ یہ آخری دنوں کے ٹرانزیکشن ہے۔ اب ساری چیزیں ٹھیک ہے، جس نے خود کو مارنا ہو یا جس کے ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ اس نے خودکشی کرنی ہے، وہ اتنے اچھے سے اپنی تیاری شادی کی کیسے کرے گا؟ یہ تو کوشش کر رہا تھا کہ ان کو پے آف کر دے، شادی کی تیاریاں کر رہا تھا اور ہر ایک سے کہتا تھا۔ والد، والدہ اور بہن نے لاش کیسے تلاش کی؟ پولیس نے نہیں کی۔ 25 سالہ میر رضا علی کو قتل کس نے کیا؟ پولیس نے شواہد کیوں مٹائے؟ پہلی ایم ایل سی میں کیا غلطیاں تھیں اور جان بوجھ کر پولیس نے اس کو خودکشی کا رنگ آخر کیوں دیا؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ اور اب جو دوسری پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے اور پولیس کی انویسٹیگیشن کیا رخ اختیار کرے گی اور کیا واقعی قاتل پکڑے جائیں گے، اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف کرائم اینالسٹ نعیم مصطفیٰ صاحب۔ نعیم صاحب، میر رضا علی کیس جو کہ بہت بڑا کیس بن چکا ہے، اس میں ابتدا میں پولیس کی غفلت سامنے آئی، پوسٹ مارٹم رپورٹ ٹھیک نہیں تھی اور اس کے بعد خودکشی قرار دیا جاتا رہا اس موت کو۔ آخر کیوں ایسا ہوا تھا اور اب کہاں پہ کھڑا ہوا یہ کیس؟ میں اس بات سے متفق نہیں ہوں، آپ کی غفلت تھی، یہ کرمنل ایکٹ تھا، سوچی سمجھی سازش اسکیم تھی جس میں کچھ سیاسی دباؤ تھا، کچھ سماجی دباؤ تھا، کچھ بیوروکریٹک دباؤ تھا، اور اب میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، آج انکشاف کر رہا ہوں کہ اس میں کچھ ایسے دباؤ بھی تھے جو غیر مرئی، ان سین، وہ دباؤ تھے جو دباؤ آتے رہے اور ان دباؤ کے تلے دب کر اس کیس کا بیڑا غرق دانستہ کیا گیا۔ جب پولیس کو کسی کیس میں، وہ یہ نہیں ہے کہ پنجاب کی کہ خیبر کی، کہاں کی، سندھ کی ہو یا پنجاب کی ہو، پولیس ایک جیسی ہے۔ نہیں، پنجاب کی تو بہت مختلف ہے، قدرے مختلف ہے، لیکن میں وجہ بتا رہا ہوں ایک بیسک۔ میں نے آج تک، آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا کرائم رپورٹنگ کرتے ہوئے، آپ بڑے سینئر ہیں ماشاءاللہ، کہ کہیں بھی پولیس نے دانستہ طور پر ایسے مرڈر کو خودکشی نہیں قرار دیا۔ کچھ ہوتے ہیں جس میں یہ اس سے ابھی میں اس پہ آیا نہیں نا، ہاں جی، اس پہ نہیں، میں آپ کو جنرل بات بتا رہا ہوں۔ جی بالکل۔ جس کسی کیس میں دولت کی ریل پیل دکھائی دے، انوالومنٹ زیادہ ہو اور ایسا پیسہ جو بیرون ملک سے منسلک ہو، اس میں پولیس کی للچائی نگاہیں جو ہیں، وہ ساری نظریں قتل پہ، اس کی تفتیش پہ، اس کے ملزمان کی گرفتاری پہ، شہادتیں اکٹھی کرنے پہ، جائے وقوع پلیس آف ایکرنس جو ہوتا ہے اس پہ، یا سرکمسٹانشل ایویڈنس، ان کو کولیبریٹ کرنے پہ نہیں ہوتی۔ وہ ملزم فریق، مشتبہ بھی اور مدعی فریق، ان کی جیبوں پر ہوتی ہیں۔ جب نگاہیں جیبوں پر ہوں گی تو اس کا رزلٹ یہی نکلے گا جو ابتدا میں مصطفیٰ عامر قتل کیس میں اس کے ملزموں کو سہولت دے کر نکالا گیا، اور اب یہ جو بچہ میر رضا علی ہے، میر حسین علی کے صاحبزادہ، جوان بچہ، ابھی 1 ماہ بعد شادی تھی اس کی، شاپنگ ہو رہی تھی، تیاریاں ہو رہی تھیں، اس کی والدہ، اس کی بہن، سارے لوگ جاتے تھے۔ اب یہ ساری باتیں جو ہے نا، پہلے دن سے لے کے آج تک کیلکولیٹ کر لیں، اس میں سب سے بڑا مجرمانہ فیل، جسے آپ غفلت کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں مجرمانہ فیل ہے۔ یہ مجرمانہ فیل جو ہے وہ پولیس کی نظریں جیبوں سے اٹھ ہی نہیں رہی۔ 50 سے 60 افراد مشتبہ،
ان کو بعض کو زیر حراست رکھ کر، بعض کو شامل تفتیش کر کر۔ اچھا، اگر ڈاکٹر سمیہ نہ سامنے آتی اور وہ پوسٹ مارٹم کے ان نکات کو نہ اٹھاتی تو میرے خیال میں یہ کام خدا ان کا بھلا کرے، ڈاکٹر سمیہ کا فورینزک ایکسپرٹ ہیں، اور کراچی میں جو کلمہ حق انہوں نے بلند کیا، میرا خیال ہے کہ ان کی ساری عمر کی کمائی ہے۔ ایک بات، دوسری بات کہ وہ انہوں نے اپنی شفاعت کا سامان کر لیا۔ میں نے کسی فورم پہ جس دن یہ واقعہ ہوا اسی دن یہ کمنٹ کیا تھا کہ فورینزک ایکسپرٹ کا یہ کہنا ہے کہ گولی کا انٹری واؤنڈ اور ایگزٹ واؤنڈ میں فرق ہوتا ہے بالکل۔ انٹری جو ہے بالکل باریک اور پھاڑ کے نکلتی ہے تو وہ واؤنڈ جو ہے وہ ایگزٹ واؤنڈ بڑا ہوتا ہے۔ یہ پیچھے سے انٹری تھی، اس کا خول کم تھا اور آگے سے بڑا تھا۔ میں نے کہا جی کہ جو اس کے شکم کے پاس اخراج کا راستہ ہے گولی کا وہ بڑا ہے، اس کا مطلب ہے کہ گولی اس نے خود نہیں ماری۔ میں نے پہلے دن کہا تھا، ویری فرسٹ ڈے، کہ یہ گولی جو ہے اس کا انٹری واؤنڈ بالکل چھوٹا سا ہے، ایگزٹ بڑا ہے، پیچھے سے گولی ماری گئی اس کو۔ آج فورینزک ایکسپرٹس نے اس بات کی تصدیق کر دی، اور گن پاؤڈر بھی مل گیا، پھر تیزاب سے نہلایا گیا اس کے نشانات مٹانے کے لیے۔ اس کے لیے تو ایک اور جملہ سن لیں، آپ کے ناظرین کے لیے کہہ رہا ہوں، جس کسی نے کیا اس نے اپنے ہاتھ سے نہیں کیا، کروایا ایسے جانگلی لوگوں سے کروایا، اجرتی قاتل کہہ سکتا ہوں میں ان کو، ایسے لوگوں سے کروایا۔ یہ افسوسناک سانحہ جو انتہائی نامعقول، شفاق، سنگ دل، اور اس قسم کے ان کے اندر نہ کوئی انتقامی جذبہ تھا، جو انہوں نے تشدد کیا اس کے جسم پر۔ جو نئی رپورٹ دوسری، پہلا فورینزک تو ایکسپرٹ نے ڈاکٹر سمیہ نے فارغ کر دی نا، نئی رپورٹ جو ایگزیمیشن قبر کشائی کے بعد سامنے آئی۔ اچھا یہ بات اور سنیں، والدین کے لیے، عزیز و قارب کے لیے، دوست احباب کے لیے یہ نہایت کٹھن، مشکل اور نہایت ناقابل برداشت سانحہ ہوتا ہے وہ لمحہ جب قبر کشائی کی جاتی ہے آپ کے کسی اس، خاص کر اس نوجوان کی جو آپ کے سامنے 2-4 دن پہلے تک کھیل رہا تھا، کھیل کود میں شامل تھا، اپنی شادیوں کی تیاری میں مصروف تھا، آپ سے گپ شپ کر رہا تھا، اور اچانک چلا جاتا ہے موت کے منہ میں، اور پھر اس کی قبر کشائی ہوتی ہے۔ یہ لمحات بڑے عجیب قسم کے ہیں، بندہ ناقابل بیان ہے۔ ایک تو یہ، اب آپ سمجھے کہ جنہوں نے مارا انہوں نے کوئی ایسا حربہ نہیں چھوڑا جو ایذا رسانی کے کسی بھی پہلو سے تعلق رکھتا ہو، ہر انداز سے مارا گیا اس کو۔ اس کے جسم کے اندر جو ہڈیاں، جو تیزاب اس پہ پھینکا گیا، جو بروٹلی کا لفظ ہوتا ہے انگلش میں، بروٹلی کہتے ہیں وحشیانہ انداز، جس طرح قصاب ذبح کرتا ہے کسی جانور کو، اس کو مار کے 24 گھنٹے تک ایذا رسانی کی گئی ہے۔ یہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے دوسری، اس کے مطابق 24 گھنٹے تک اس کو محبوس رکھ کر اس پہ وحشیانہ تشدد کیا گیا، تیزاب پھینکا گیا، آنی ضرب سے مراد ہے کو ہتھوڑا بھی ہو سکتا ہے، لوہے کے راڈ بھی ہو سکتے ہیں، اس سے تشدد کیا گیا۔ اور یہ تشدد میرا خیال ہے کوئی انسانیت رکھنے والا بندہ نہیں کر سکتا، زمرے میں نہیں آتا کہ انسانیت کے۔ اچھا، ایم ایل او کی بڑی عجیب کہانی ہے۔ جو ایم ایل او تھے جہاں پہ مورچری میں باڈی لے کے جائی گئی، تو وہاں پہ ہوا کیا، وہاں پہ جو پہلی پوسٹ مارٹم رپورٹ یا پہلے جو سٹیٹمنٹ دی گئی کہ خودکشی ہے، اس میں صرف وہ جو مورچری کے اندر جمع دار ٹائپ بندہ تھا وہی دیکھتا ہے وہاں پہ سندھ میں موسٹلی، یہ جبران ناصر نے اپنی پریس ٹاک میں کہا، اور اس نے آ کے ایم ایل او کو بتایا کہ جی وہ بس گولی ماری انہیں اپنے آپ نا۔ اچھا، میں نے ڈاکٹر سمیہ کا تذکرہ کیا اور اس نے پریز کیا، اور اس نے اس جمع دار کی سٹیٹمنٹ پہ ایم ایل سی جاری کر دی۔ اب اور سنیں، ایک اور بات آپ نے کہا، جبران ناصر ایڈوکیٹ، خدا ان کا بھلا کرے، وہ بھی قابل تعریف ہیں۔ وہ تو ایسے لڑ رہے ہیں جیسے ذاتی، وہ کون ہے پتہ آپ کو؟ وہ بڑے سماجی کارکن ہیں۔ ان کا بیک گراؤنڈ بتائیں گے، فیملی بیک گراؤنڈ۔ او بھائی، پاکستان کے صف اول کے نامور جرنلسٹ مجیب الرحمان شامی ان کا سگا بھتیجا ہے، ان کے بڑے بھائی ضیاء الرحمان شامی ان کے فرزند ارجمند ہیں۔ اچھا، بڑے نامور خاندان سے ان کا تعلق ہے، اور قانون کی ڈگری باہر سے حاصل کی، اور یہاں جو سماجی کام اور جو ایکٹیوسٹ بہت ایکٹیو ہے، آج سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پر سامنے آئے ہیں،
انہوں نے اس کے کئی پہلو جو ہے نا وہ واقعی وہ کہتے ہیں کہ جے آئی ٹی کے اندر اس شخص کو، اس ایس پی کو ڈال دیا گیا جو آزاد کشمیر میں 14 دن سے ڈیوٹی کر رہا ہے. مطلب اس حد تک یہ تو غفلت تو نہیں کہا جا سکتا، جیسے آپ نے کہا یہ کرمنل ایکٹ ہے. کرمنل ایکٹ ہے. اب آپ یہ سمجھیں کہ ہوا کیا ہے. اصل یہ کہانی ہے کہ ہوا کیا. یہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی، قتل ہے. ایک بات تو آپ کا خودکشی کا عنصر ختم ہو گیا. میرا خیال ہے اس قتل میں چالان کیے جانے چاہیے وہ لوگ جنہوں نے اسے دھکیل کے خودکشی بنانے کی کوشش کی. اچھا پھر میمو نہیں بنائے گئے سر؟ جو برآمدگی ہوئی ہے اس کی جو واچ ملی اس کا میمو ہی نہیں ہے، وہ ایک ایس پی اپنی جیب میں لے کے گھوم رہا ہے. ابھی تک پولیس نے ضمنی تحریر نہیں کی. ایک فقط واحد ڈاکٹر سمیہ کا بیان اور ان کا وہ نوٹ جو ہے، جو انہوں نے فائنل نوٹ لکھا ہے فورینزک کا، اس نوٹ کے بعد پولیس نے جائے وقوع کے نقشے سے لے کر تفتیشی ضمنیوں تک کچھ نہیں کیا ابھی تک. اور اگر کیا ہے تو نہایت خفیہ رکھا ہے کہ اس کی پردہ پوشی برقرار رہے. اب یہ سنیں ہوا کیا ہے. اب یہ جو ہے نا ڈیجیٹل کرنسی کرپٹو والا معاملہ، اس میں بہت زیادہ منافع ہے، نفع ہے. لیکن جس ترقی اس نے کی ہے نا، جس برق رفتاری سے پروفٹ ہوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ تیزی سے لاس بھی ہوتا ہے. 5 کروڑ سے 8 کروڑ روپے تک. اس نوجوان کے بارے میں یہ مشہور ہوا ہے کہ یہ 25 سالہ نوجوان تھا، آئی بی اے کا گریجویٹ تھا، بزنس ایڈمنسٹریشن کا گریجویٹ. کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی پہ پوری دسترس تھی اس کو. اس نے کوئی 1.5 سال پہلے 2025 سے بھی شروع میں اس نے یہ شروع کیا کرپٹو کا کام. اس میں خاصا پروفٹ ہوا اور پروفٹ کے بعد اس کے دن پھر گئے. پھر اس کے والدین نے، اچھا ایک اور بات سنیں، میر حسین علی جو اس کے والد ہیں، اس کے والد اور ان کی اہلیہ یعنی اس کی والدہ، ان کے کچھ مراسم میں بھی پولیس نے 3-4 شعبے جو ہے نا وہ کیے تھے، ریڈ لائن لگائی تھی کہ کیا کیا ہو سکتا ہے. انہوں نے، یہ پولیس والے نے مجھے بتائی بات بقول شخص سے، وہ کہتا ہے کہ ان کے میاں بیوی کے تعلقات پہ بھی ہم نے غور کیا تھا کیسے ہیں، تو وہ بھی کچھ معاملات رہے. لیکن یہ بچہ جو ہے میر رضا علی، یہ بائنڈنگ فورس تھا ماں اور باپ کے درمیان. اس کی ایک پرابلم آئی سامنے، یہ اپنی کوئی بات کسی سے شیئر نہیں کرتا تھا. سو مچ سو، یہ بڑی اہم بات ہے، سو مچ سو کہ جس رات یہ 27 جولائی کو نکلا ہے، 27 جولائی کو، اس وقت اپنی والدہ کو 2.5 لاکھ روپے شفٹ ٹرانسفر کیے ہیں اپنے اکاؤنٹ سے. اس کے بعد سے اس نے کوئی تذکرہ کسی سے نہیں کیا، صرف باہر وہ کپڑے چینج کیے ہیں، ٹراؤزر پہنا ہے اور شرٹ پہنی ہے، ٹراؤزر شرٹ پہن کے یہ جو ہے نا اوبر منگاتا ہے اور اس میں بیٹھ کے چلا جاتا ہے. اور وہ پسٹل لیتا ہے اپنے گارڈ کا، وہ جو کمپنی تھی ویفلکس، ہاں ویفلکس اس نے ایک برانڈ بنایا تھا اور وہ 2 برانچز کام بھی کر رہی تھی اور مزید بنا رہا تھا. ویفلکس برانڈ جو ہے نا وہ ایک ٹھیلے سے شروع ہوا ہے اس کا کام، ٹھیلے سے باقاعدہ. اچھا اس میں جو کرپٹو کی بات آپ نے کی تو پولیس نے تو پہلے یہ بات کی نا کہ کرپٹو میں اس کو لاس ہوا، دل برداشتہ ہوا اور اس لیے اس نے خودکشی کر لی. پھر ایک اور انہوں نے موقف سامنے رکھا کہ اس کی جو منگیتر ہے اس کے ساتھ اس کے کچھ تعلقات، مراسم جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھے جس کے ساتھ شادی ہونے والی تھی. لیکن یہ دونوں چیزیں جب گولی کے شواہد اور فورنزک رپورٹ آ گئی تو وہ تو دب گئی اور پولیس کا موقف تو ختم ہو گیا. سنیں، پولیس کا موقف تو پہلے دن سے غلط ہے، میں تو ہر وقت کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے. ایک اور بات اس میں بڑی اہم ہے، تقریباً 27 کالیں ہیں 27 جنوری کو، 27 یا 28 کالیں ہیں 27 جنوری کو اس کی منگیتر کی، اس کے موبائل پہ. پولیس نے اس فورینزک کے بعد یہ اندازہ لگایا کہ یہ جی چونکہ فون نہیں اٹھا رہا تھا تو مفروضہ ہمارا یہ غالب امکان یہ کہ یہ ناراضگی ہے ان دونوں میں. کمال ہے. وہ تو اس لیے نہیں اٹھا رہا تھا کہ وہ تو مغوی تھا، زیر حراست تھا ان قاتلوں سے فاقوں کے جنہوں نے اس کو بعد میں ختم کر دیا. اچھا اب اس میں یہ سنیں کہ میں نے آپ سے یہ جملہ کہا کہ جب نفع زیادہ ہو رہا ہے تو نقصان بھی بہت زیادہ ہے. وہ اس کو نقصان ہوا 5 سے 7 کروڑ روپے کا. ایک نامور کامیڈین ہے کراچی میں، فنکار اداکار سمجھ لے، ان کی بیٹی سے اس نے 75 لاکھ روپے مانگے تھے، اس نے انکار کیا. پھر اس نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ مجھے کم از کم 50 لاکھ روپے دے، اس نے انکار کیا. راستے اس کے بند ہو گئے تھے. غالب امکان اس بات کا بھی ظاہر ہے، اب تو شواہد مل رہے ہیں اس میں
اس نے کہا کہ ایسا کریں کہ مجھے مل تو نہیں رہنی ہے، تو میرا یہ ہنچ ہے کہ اس نے ایسا کیا ہوگا. اس نے کہا کہ یار کوئی بات نہیں، مجھے ڈر تو ہے، یہ اندیشہ خدشات کا اظہار کرتا تھا کہ مجھے مار دیں گے، میں نے جن کے پیسے دینے ہیں. اور یہ کہا تھا اس ادا کامیڈین کی بیٹی سے کہا تھا کہ تو میری فرینڈ ہے، اگر میں نے ان کو پیسے واپس نہ کیے، یہ بہت سخت قسم کے لوگ ہیں تو مجھے مار دیں گے. اس نے گواہی دے دی. یہ جو 50 سے 60 لوگ آئے ہیں مختلف طرز کے بیانات لے کے، ان میں یہ بیان بھی شامل ہے. اب اس نے کیا کہا، اس نے یہ کیا ہوگا کہ اس نے پسٹل لیا، اس نے کہا مجھے انہوں نے مار تو دینا ہی ہے اگر میں نے کوئی اونچی نیچی کی، تو میں بھی تیاری کے ساتھ جاؤں، میرا ہنچ ہے سیلف ڈیفense کے لیے. یہ پسٹل لے کے وہاں گیا. وہاں چونکہ لوگ زیادہ تھے، اس کو موقع ہی نہیں ملا اپنا پسٹل نکالنے. پھر عین ممکن ہے کہ انہوں نے اس کے پسٹل سے اس کو آگے چلا کے لے جا رہے ہوں. اب اس میں ایک بات یہ آئی کہ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے اور پیچھے سے اس کو مارا جاتا ہے، اور وہ ویرانے میں جا کے مارتے ہیں. وہ جو گیسٹ ہاؤس جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ شرجیل میمن کا ہے. وہ تو بہت بڑی غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے. نہیں، وہ شرجیل میمن نے NCCIA میں درخواست دے دی آج، اور آج یہ کہا. اور ان کا بیٹے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ چلا گیا یہاں سے، وہ تو یہیں پہ ہے. نہیں، وہ چلا کون گیا میں بتا دیتا ہوں کون ہے. نہیں، ان کا بیٹا جس کا نام لیا جا رہا ہے اس نے باقاعدہ ٹویٹ کیا ہے کہ میں تو یہیں ہے. ایک اس کا دوست گیا ہے باہر، مقتول کا، وہ باہر گیا ہے. پولیس کو اس کی تلاش ہے، اور اس کی 4 کالیں بھی ٹریس ہوئی ہیں اس کے موبائل میں. اس کا اچھا یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ ٹریڈنگ اس نے شروع کی تھی نا، آن لائن ٹریڈنگ کرپٹو والی، اس میں اس نے ایک بڑی اہم بات ہے، یہ 18 سے 20 لاکھ کا موبائل لیا تھا، گاڑی بڑی لی تھی، کیونکہ جائے وقوع پر جب گیا ہے تو وہ استعمال نہیں 18 سے 20 لاکھ کا کون سا موبائل؟ جی 18 سے 20 یہ کوئی پتہ نہیں، یہ باہر سے کوئی آئی فون سے بھی بڑا موبائل کوئی موبائل لیا 18، مطلب وہ اپنے اوپر خرچ کرتا. اچھا، خرچ کیا اس نے. ایک دوسرا یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ٹرانزیکشن جو اس نے کی ہے شاپنگ کے لیے اپنی شادی کی، وہ بھی 50 لاکھ کے قریب ہے. والدہ بہن جاتی تھی اکثر، والدہ کو بھی لے، مطلب ماں بیٹی یعنی اس کی سسٹر، اور بعض اوقات اس کے ایک دوست کی مسز وہ جاتی تھی. انہوں نے شاپنگ کی، وہ بھی 50 لاکھ کے قریب ہے. یہ آخری دنوں کے ٹرانزیکشن. اب ساری چیزیں ٹھیک ہے، جس نے خود کو مارنا ہو یا جس کے ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ اس نے خودکشی کرنی ہے، وہ اتنے اچھے سے اپنی تیاری شادی کی کیسے کرے گا؟ او بھائی، جو خودکشی کے لیے نا، خودکشی ہے ایک دیوار کے ساتھ لگ جانا. یہ تو کوشش کر رہا تھا کہ ان کو پے آف کر دے، شادی کی تیاریاں کر رہا تھا، اور ہر ایک سے کہتا تھا آپ بے فکر رہو، انشاءاللہ معاملات حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اور ٹھیک ہو رہے تھے. یہ بھی لوگ اس کے دوستوں نے جو بیان دیے ہیں نا پولیس کو، 50-60 لوگوں نے، ان میں سے کئی لوگوں نے کہا ہے کہ اس کے حالات بہتر ہونے جا رہے تھے، مالی طور پہ مستحکم ہو رہا تھا، لیکن چونکہ وہ تنگ کر رہے تھے اور بار بار کہتے سانو ملو. اور جب ملنے کے لیے بلایا ان کو، جب ملنے کے لیے بلاتے ہیں تو بلانے کے بجائے وہ بندے جو بلا رہے تھے ان کے بجائے کوئی اور لوگ وہاں بیٹھے تھے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو وہاں CCTV فوٹیج چھپائی گئی تھی وہ مل گئی ہے. ہاں، وہ بھی پولیس نے DVR بھی اتار کے اپنے پاس فوٹیج رکھ لی اور اس کا بھی میمو نہیں بنایا اور نہ اس کو بطور پروف استعمال کیا. مطلب اچھا، اس سارے معاملے میں سر سندھ پولیس کی جو کارکردگی ہے اس پہ نہیں بات کرنا چاہیں گے آپ؟ اس پہ ماتم کرنا چاہیے، بات نہیں کرنی چاہیے. اس پہ ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے. کیوں؟ سندھ پولیس نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ رضا میر کی ہلاکت کو قتل کی بجائے خودکشی قرار دلوا دے. حت المقدور کوشش کی انہوں نے. ایک یہ سمجھیں. دوسرا یہ سمجھیں کہ اس کا جو دوست باہر گیا ہے پارٹنر، اس کے آنے پہ بہت ساری تصدیق ہوں گی بات، وہ 10 روز سے اچانک لاپتہ ہے. وہ چھپا ہوا ہے. کیوں چھپا ہے؟ کہ شاید وہ خوف میں ہے کہ اسے نہ مار دیا جائے. ہے ممکن ہے، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن وہ تمام شواہد اس کے پاس ہیں کہ قتل کیسے ہوا، کیا ہوا. یہ ڈٹرمن ہو گیا کہ قتل ہو گیا، تشدد ہے، تیزاب پھینکا گیا ہے، سارا کچھ ہے. لیکن پولیس کو سب کچھ پتا ہے. اب میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں جو میں نے اپنی تحقیق سے حاصل کی ہے. پولیس کو ایک چھوٹی سی بات سے بڑی بات تک سب کا علم ہو گیا ہے، لیکن وہ پھنس گئی ہے. پولیس کے پاس، سندھ پولیس، کراچی پولیس بالخصوص، اس کے پاس بھی واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. گوئم مشکل وگرنہ گوئم مشکل. وہ ایک ایسے مخمسے میں ہیں جہاں سے اگر وہ بٹرے کریں گے بات پرانی والی جو ہے، اسے بیک آؤٹ کریں گے تو پھنس جائیں گے.
اور نہ کریں تو محترمہ ڈاکٹر سمیہ نے جو بیان دے دیا اور پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں آ گئی. اس کے بعد تو ان کے پاس چارہ کوئی نہیں ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں شواہد تو چھوڑ گئے ہیں نا. اچھا جے آئی ٹی تو اعلیٰ افسران پہ بنی نا, تو اعلیٰ افسران بھی اس قسم کے مقدمات میں باعث ہو جاتے ہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. اچھا مطلب بھائی SSP میں لیول آپ کا کو یہ بندہ. بتا رہا ہوں ڈی آئی جی ایس ایس پی لیول کے افسر, اسی طرح کا پرانا کیس جو اس سے پہلے اس مصطفیٰ عامر کا ہے, ان کی والدہ وجیہہ سے میری بات ہوئی ہے بھائی, ان کے والد عامر سے میری بات ہوئی, مقتول کے نوجوان مقتول تھا وہ بھی اسی طرح کا. ان کے کیس میں کس طرح کا دباؤ نہیں تھا, کیا کیا پریشر ٹیکٹس استعمال کیے گئے, کون کون لوگ انوالو ہوئے ارمغان کو اور ان کے ساتھیوں کو بچانے کے لیے, کون کون انوالو ہوئے, وہ سب کے سامنے ہے. اور اس کے بعد یہ سندھ پولیس کے اعلیٰ افسران, حکومت سندھ, ان کا یہ موقف سامنے آیا تھا کہ ہم اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. آج 2 سال ہونے کو ہیں, بڑے دکھ کی بات ہے. مصطفیٰ عامر کا کیس وہیں کھڑا ہے, جس کی لاش جلی ہوئی ملی تھی بلوچستان میں جا کے ملی تھی. اب اس میں ایک اور بات سن لیں, اس رضا میر کے کیس میں محترمہ فریال تالپور صاحبہ, صدر پاکستان کی بہن, بلاول بھٹو زرداری کی پھوپھو, انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم آن بورڈ لے کر مقتول خاندان کو ان کی مرضی کے مطابق جے آئی ٹی تشکیل دیں گے نہیں, اور اس کے تحت یہ تفتیش کروائی جائے گی. اور انہوں نے جملہ کہا ہے کہ ہم سارے اس کے پیچھے ہیں. اچھا, جنہوں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ پہلی ایم ایل سی کے اوپر خودکشی قرار دینے والے پولیس افسران, وہ تو ابھی اپنی سیٹس پہ, ان کو نہ معطل کیا گیا. وہ بھائی معطل نہیں, انہیں گرفتار کریں اس مقدمے میں, کرنا چاہیے نا, وہ سہولت کار ہیں اس کے ملزموں کے. تو یہی تو کہہ رہا ہوں, سندھ میں تو وہ معطل بھی نہیں ہوئے. او بھائی کچھ نہیں ہوتا, معطلی بھی میں سزا نہیں سمجھتا. اور اس مقدمے میں چالان کریں ان کو, اور کچھ نہ کریں تو ابیٹمنٹ میں کریں, سہولت کاری میں کریں اس کو, جنہوں نے شواہد مٹائے ہیں, جنہوں نے شواہد مٹائے ہیں, جن پولیس والوں نے یا شواہد کو سیز نہیں کیا یا میمو نہیں بنایا وہاں سے, او بھائی وہ اٹھائے ہی نہیں, شہادتیں اٹھائی نہیں انہوں نے دانستہ. وہ کہتے رہے کہ جناب یہ تو بالکل تیزاب کی تو نشان ہی نہیں ہے, اور بعد میں اب فورنزک میں ثابت ہوا کہ اس کی شرٹس پہ تیزاب کے نشانات ہیں. اچھا اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, تقریباً 40 سے 45 شہادتیں ہیں جو اویلیبل ہے, سرکمسٹانشل ایویڈنس اویلیبل ہیں, وہ ریکارڈ ہی نہیں کیے گئے, ابھی تک محفوظ نہیں کی گئی, اور اگر کی گئی ہیں تو پولیس دانستہ چھپا رہی ہے. میں کہتا ہوں کہ اس کے کیس کو ٹیسٹ کیس, اگر ٹرائل اس کا صحیح کرنا ہے, اس کو ہائپ کریٹ ہوگی نا بہت زیادہ دنیا میں عالمگیر سطح پہ, اس کو باقاعدہ ٹیسٹ کیس بنا کر اس کے ایک ایک پہلو کو پبلک کیا جائے میڈیا کے تھرو. بڑا اچھا مطالبہ ہے زبردست جبران ناصر کا, وہ ہیومن ایکٹیوسٹ ہے, اس نے صحیح کہا ہے کہ آپ اگر چھپائیں گے, ملمہ کاری کریں گے, اس کی پردہ پوشی کریں گے, تو آپ قاتلوں کے ساتھی ہیں, بالکل ساتھی ہیں 100%. ایک ایک لمحہ جو ہے پبلک کیا جائے, ہر ایک کو بتایا جائے کیا معاملہ ہے. اب جتنے لوگ 50 سے 60 شامل تفتیش ہوئے ہیں, ان کے بیانات پبلک کیوں نہیں کیے جا رہے ہیں؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس بچے کا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, پارٹنر ہے اس کا, 10 روز سے غائب ہے, وہ کہاں گیا؟ اگر وہ چھپ گیا تو اور بات, اور اگر اس کو دانستہ غائب کیا گیا تو اور بات, اغوا کیا گیا, اور اگر اس کو خدا نہ خواستہ قتل کر کے چھپا دیا گیا, لاش اس کی بھی مل جائے, پھر اب ایک اور بات ذہن میں آ گئی. ایک مفروضہ یہ چلا دیا گیا سوشل میڈیا پہ کہ رضا میر کیا ہم شکل کوئی اس کی ڈیڈ باڈی ملی ہے, چہرہ تو اس کا بیچارہ پوٹیفائڈ باڈی ہے. اس نے کہا جی اس کا کوئی ہم شکل تھا, اس کو مار کے یہ کہا گیا کہ رضا میر مر گیا, اور کل رضا میر زندہ آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن ڈی این اے رپورٹ آ گئی, اب تو میچ کر گئی ہے والدین سے. ٹھیک ہے, اب یہ میچ کر گئی ڈی این اے رپورٹ. آپ مجھے بتائیں ڈی این اے کتنے دن بعد ہوا؟ تقریباً 48 گھنٹے بعد, 3 دن بعد. 3 دن بعد ڈی این اے. آپ مجھے بتائیں کیوں پہلے وقت کیوں نہیں ہوا؟ پہلے وقت 27 تاریخ کو واقعہ ہوتا ہے, 29 کو لاش ملتی ہے, 30 تاریخ کو مورچی جاتی ہے. آپ سوئے رہے کیا اس دوران؟ کیوں نہیں کیا؟ ایک دوسرا, ابھی تک پسٹل کہاں ہیں؟
ہاں وہ نہیں ملا. وہ اب ایک ویڈیو آ رہی ہے کہ کچرے والا وہاں پہ آئے, شاید ممکنہ طور پہ کہ وہ لے گیا ہو. اگر خودکشی کرتا ہے تو پسٹل تو پاس ہوتا ہے. بھائی میری بات سنیں, جھوٹ ہے. اتنا بڑا بڑا گھاس ہے وہاں پہ تو کوئی جاتا نہیں, ویرانہ جنگل ہے. اچھا پھر دوسری چیز, وہاں کہاں آگے کھاکرو کہ اس کو قتل کہیں اور کیا گیا اور اس کی باڈی وہاں پہ پھینکی گئی. وہاں پھینکی گئی ہے کیونکہ یہاں سے تو وہ ہل اسٹیشن آخری لوکیشن اس کی آ رہی ہے. یہ میں بتاتا ہوں آپ کو. یونیورسٹی روڈ پر جو گلستان جوہر ہے نا, وہاں جنگل زیادہ ہے, گیسٹ ہاؤسز باہر ہیں. گیسٹ ہاؤسز کے بیک پہ جہاں سے ان کے والد, اچھا یہ آپ کو پتا ہے کہ والد والدہ اور بہن نے لاش کیسے تلاش کی؟ پولیس نے نہیں کی. توبہ کرے, پولیس کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ پولیس نے کہاں کی بھائی؟ پولیس کا نام و نشان نہیں ہے. وہ تو خود گئے, ایک سے دوسرے چوکیدار کو پکڑ, فلاں کو پکڑ, مشتبہ لوگ لائے, فلاں اکٹھے ہو گئے, بائک سوار آ گئے. انہوں نے تو اپنی آنکھ سے وہ قاتل بھی دیکھ لیے, والدین نے اور بہن نے وہ قاتل دیکھ لیے. جو بائک پہ آئے, پہلے 2 آئے, پھر 3 آئے, پھر ایک بائک پہ ایک آیا, 5 لوگ دیکھے. ایک نے نقاب بھی پہنا ہوا تھا, اور وہ دیکھ کے سارے پنجابی کہتے سو لے کے, تو دیکھا ہی کیا کر رہے ہیں. پھر بہکاوے کے لیے انہوں نے ایک بندہ بھی بھیج دیا کہ ایتھے ہو جا منڈا نہیں آیا. انہوں نے تصویر دکھائی, ساڑا بچہ ہے گواچ گیا. انہوں نے کہا ایتھے ہو جا نہیں آیا. باپ خود تصدیق کر رہا ہے اس بات کا. یہ جو میر حسین علی صاحب نے کہا کہ ہم تو دیوانہ وار پھرتے رہے, ایک سے دوسرے گیسٹ ہاؤس, دوسرے گاؤں سے آگے, پھر وہاں سے جنگل میں, کہ جی وہ کہیں دیکھیں. تو ایک شخص, اللہ اس کا بھلا کرے, وہ آیا کہ میں نے تو جناب ایک ڈیڈ باڈی پڑی ابھی دیکھی وہاں فلاں جگہ پہ. تو یہ بھاگے سارے سرپٹ, کپڑوں سے شناخت کیا, چہرہ میں سخت تھا, تیزاب ڈال کے انہوں نے بیڑا غرق کر دیا تھا, باڈی جلا دی تھی. یہ نام و نشان مٹانے کی کوشش کی گئی. میں نے اس لیے مصطفیٰ عامر قتل کیس سے ملایا اس کو. اس کے ساتھ بھی یہی سلوک روا رکھا گیا سفاکی کا. یہ جو کچھ ہوا, یہ سارا واقعہ محض اس لیے ہے, یہ اپنی جگہ پہ ہے سفاکی ہوئی. میں بتا یہ رہا ہوں کہ ڈیجیٹل کرنسی, کرپٹو, راتوں رات امیر ہونے کا شوق, گھر والوں کو اعتماد میں نہ لینا, عزیز و اقارب سے مشورہ نہ کرنا, کسی کو بتانا نہ کہ مطلب میرے ساتھ اندر اپنے کچھ جو بھی یا معاملہ, میں نے کسی کے پیسے دینے ہیں, وہ کہیں نہ اچھا کہیں کلو تو مل بچی جو جاتا. اس کی وہ بڑی نیک پارسا بچی ہے, بڑی چھوٹی عمر کی بیچاری, وہ جو اس کی منگیتر ہے, وہ کچھ باتیں بتا سکتی ہے. اور یہ میرا خیال والدین ہی اس کے جو ہے نا بچے کے, وہ تو جوان بچی بیچاری, منگنی کے فوری بعد شادی 1 ماہ پہلے ہی بیچاری. اس سے پوچھا جائے وہ بہت کچھ بتائے گی کہ کیا. یہ تو تردید کر دی اس نے, منکوہا یہ جو ہے منگیتر, اس نے بھی تردید کر دی کہ یہ کوئی مایوس نہیں تھا, بڑا ہوپ فل تھا, کوئی مایوسی کی بات نہیں کر رہا, شاپنگ کر رہا ہے, سارا کچھ کر رہا ہے, پیسے دے رہا ہے, لے رہا ہے, خرچ کر رہا ہے. اچھا اب آپ ایک اہم بات سنیں کہ اتنی تگودو کے بعد ڈیڈ باڈی تلاش کی, کپڑوں سے پہچان لیا, کپڑے وہی تھے جو گھر سے ٹراؤزروں پہن کے گیا, پہچان لیا. آج 27, 28, 29, 30 کا مہینہ ہے, 31 کا, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 روز پورے گزر گئے. ابھی تک FIR نامعلوم پہ, کوئی ایک نامزد نہیں کر سکی کراچی پولیس کی. آپ کہہ رہے ہیں نا غفلت, میں کہہ رہا ہوں کرمنل ایکٹ یہ ہے, ابھی تک کیوں نامزد نہیں ہوا؟ 2 فورینسک رپورٹیں آ گئی, 3 فورینسک رپورٹیں, 2 پوسٹ مارٹم رپورٹیں. اور اس میں اگر میں آپ کو, آپ کے ناظرین کو بتاؤں کہ اینٹی مارٹم کیا ضربات ہیں. ہاں ضرور بتائیں. اینٹی مارٹم ضربات یہ ہیں کہ جن سے یہ لگتا ہے کہ گولی حرف آخر کے طور پہ ماری گئی, اس کو پہلے ہی زندہ مار دیا گیا تھا تشدد کے ذریعے, اور اس پہ ظلم ستم, بالائے ستم جو کہتے ہیں نا, ظلم کے اوپر ظلم ہوا. وہ یہ تھا کہ پھر تشدد کے بعد اس پہ تیزاب اڑیلا گیا, پھینکا نہیں گیا. اب یہ فرق سمجھیں, تیزاب پھینکنا, انارکلی بازار میں ایک واقعہ ہوا, یہ 90s کی بات ہے. ایک نوجوانوں کا ٹولہ تھا, 2 موٹر سائیکلوں میں 3 یا 4 لوگ, وہ آتے تھے, ایک شاور تھا ان کے ہاتھ میں, اسے یوں کر کے مارتے تھے عورت کے چہرے پہ اور بھاگ جاتے تھے. 1, 2, 4 پولیس نے پکڑ لیا, پرنال کی پولیس نے گرفتار کر لیا اس کو. وہ گرفتار ہوئے تو کہا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں اسے کہتے ہیں انگلش میں سیڈس پلیجر, کسی کو تکلیف پہنچا کے خوشی محسوس. ہم نے کہا دشمنی تھی تو نہیں, کوئی مخالفت ہی نہیں, جن کے چہرے جھلسائے نہیں.
یہ ہے تیزاب پھینکنا. اور تیزاب انڈیلنا کیا ہے؟ کہ تسلی سے بوتل لے کے اس پہ انڈیلنا. اور وہاں قریب سے بوتلیں بھی وہاں پہ ملی ہیں. تین اور جن کو سیز نہیں کیا گیا تھا پہلے. کچھ نہیں, وہ قبضے میں باقاعدہ نہیں لی گئی. بھائی ریکوری میمو بنتا ہے ہر چیز کا نا. کچھ نہیں بنایا انہوں نے. گھڑی آپ دیکھیں جو واچ اس کی تھی, بہت مہنگی. ہاں بہت مہنگی واچ تھی. وہ ایس پی صاحب جو ہے وہ اپنے جیب میں ڈال کے گھومتے رہے. اور جب اگلے دن بتایا ہاں نہیں, جب چینج ہوئی تو اس نے پوچھا بھائی واچ کدھر ہے, وہ کچھ چیزیں ملی ہیں. انہوں نے کہا جی وہ واچ تو ہے. فرد مقبوضگی بنی ہی نہیں. اب یہ ساری باتیں آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو بچہ چلا گیا امیر رضا, اس کے سارے واقعات ایسے ہیں جو 100% قتل ثابت کرتے ہیں. اچھا, سندھ پولیس اس کے بعد بھی کوئی سبق نہیں سیکھے گی؟ پولیس کوئی بھی سبق نہیں سیکھتی. اچھا, کچھ نہیں ہوتا نا کہ اچھا یہ نیگلیجنس سامنے آئی ہے تو اس کو یہ سزا دو تاکہ یہ آئندہ نہ کرے, اور آئندہ سسٹم میں ایسی تبدیلی کر دو کہ ان سے ہو ہی نہ, سسٹم کو بہتر بنایا جائے. بھائی ہم کوئی سبق سیکھتے ہی نہیں کسی بات سے. لکیر کے فقیر ہیں, لکیر ہی پیٹتے ہیں. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, پولیس نے کیا حرکت کی ہے. یہ ہو سکتا ہے قانون دان جو ہیں انہوں نے سمجھا دیا ہو. جو حسین میر ہیں, میر حسین, ان کے والد, وہ محتاط گفتگو کر رہے ہیں. وہ کھل کے بات نہیں بتا رہے. کھل کے بات نہیں, باتیں تو بتا رہے ہیں. ان سے تو وہ اس لیے نہیں بتا پا رہے کہ ان سے شیئر ہی نہیں کرتا تھا بیٹا ان کا. ایک بات تو یہ, لیکن وہ جرت کا مظاہرہ تو انہوں نے کیا میڈیا کے سامنے آ کے. لیکن بہت سی باتیں میرے خیال وکلا نے سمجھایا ہے یا پولیس والوں نے ان کو جو ہے نا کہا ہے کہ دبے الفاظ میں بات کریں. وہ اس طرح کی گفتگو نہیں کر رہے جو ان کو جس بڑے سانے سے گزرنا پڑا ہے. بڑے حوصلے کی بات. ابھی ان پہ تو بہت زیادہ پریشر ہوگا نا. بہت پریشر ہے, لیکن ابھی وہ کچھ تھوڑی سی باتیں ایسی ہیں جو پبلک کر دیں تو شاید کوئی نیا رضا میر جو ہے نا وہ اس طرح کے صفاقی کا نشانہ نہ بنے. میں اس اینگل سے دیکھ رہا ہوں. دوسرا, میں نے ریکویسٹ کی کہ والدین اپنے بچوں سے دوستانہ مراسم قائم کریں تاکہ وہ ہر بات شیئر کریں. ہر بات شیئر کریں. اور بچوں کا بھی فرض ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی رازداں گھر میں اپنے ماں باپ بہن بھائی رکھیں ضرور, تاکہ کل کو اس طرح کوئی انٹوورڈ انسیڈنٹ ہوتا ہے تو لوگوں کو پتہ لگے. 2 باتیں. تیسری بات, اور وہ ہے زیادہ اہم ہے, سوسائٹی جو ہے وہ جمود کا شکار کیوں ہے؟ مجھے بتائیں, کراچی میں منشیات, کرپٹو, انتقام کی آگ, خونریزی کے سامنے خون کی دیوار, ڈرل گھٹنوں میں, کندھوں میں, سروں میں, بوری بند لاشیں. او بھائی, یہ کراچی کا حسن تباہ کرنے کے لیے یہ زیور استعمال ہو رہا ہے, ہتھیار استعمال ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کام ہے. او بھائی, یہ ایسا کنواں ہے پولیس جس کے اندر کتا گر گیا ہے. یہ نجاست پاک ہی نہیں ہو سکتی کتے کو باہر نکالے بغیر. کیا کتا ہے وہ؟ کرپشن کا کتا ہے, مفادات کا کتا ہے, میرٹ سے ہٹ کر میرٹ کی دھجیاں اڑانے کا کتا ہے, ناجائز بھرتی, ناجائز ترقی, تفتیش کا اندراج, ایف آئی آر کا اندراج غلط, تفتیش غلط. یہ وہ کتے ہیں سارے. ایک اور جملہ میں نے کہا تھا, آپ ہر تھانہ چیک کر لیں لاہور کا, باقی چھوڑ دیں, سبربن چھوڑ دیں, لاہور میٹروپولیٹن, دارالحکومت صوبائی, اس کے ہر تھانے میں ایک عمران انور بیٹھا ہے. ہر تھانے میں چیک کریں آپ. یہ تو صرف تھانوں میں نہیں بلکہ ہر جگہ بھی بیٹھے ہیں. اچھا, اور بھی سن لیں, اور بھی ایک جملہ سن چلیں, ایک اور سن لیں. میں نے چیلنج کیا تھا, آج تک نہیں ہوا حل. آپ پولیس والوں کو ڈوپ ٹیسٹ کرائیں, چیلنج ہے میرا. اس میں تو کوئی ایس پیز بھی آ جائیں گے. آ نہیں جائیں گے, پہلے بھاگ گئے تھے, ہونے لگا تھا ایک دفعہ. میرے ہی شور مچایا تھا میں نے. ایک قانون دانوں کا ایک پینل بھی تھا میرے ساتھ, ہم نے شور مچایا, ڈوپ ٹیسٹ ہونے لگا, لوگ چھٹی لے کے بھاگ گئے. ایس پی او نے, ڈی ایس پی او نے, جو گیزٹڈ آف جی اوز جو ہیں, انہوں نے کہا یہ نہ کرائیں, یہ نہ کرائیں, یہ نہ. آپ کو پتا کہ اس وقت ڈوپ ٹیسٹ ہوا ہوتا نا, کم از کم 15 سے 20 اعلیٰ افسر موت سے بچ جاتے. اب میں پھر کہہ رہا ہوں, آج تھانوں میں اگر امن و امان کا مرکز تھانے کو بنانا ہے, جائے امن کہتے ہیں آپ اس کو, اگر واقعتاً پروو کرنا ہے اس کو, تو پھر یہ کام ویسے فیصل کامران کر سکتے ہیں. وہ دبنگ آدمی ہے. اگر ان پہ کوئی پریشر نہ ہو تو ایک کام وہ کر جائیں, ایک کام وہ کر جائیں, سب کے اعمال نامے چیک کریں ٹوٹل. بھرتی کون ہوا, کس کے کہنے پہ ہوا, کس نے کیا, ترقی کب ملی,
طارق مسعود کھوسہ صاحب خدا ان کو زندگی دے, بزرگ ہو گئے, وہ اور عباس خان آئی جی تھے, یہ ایڈیشنل آئی جی تھے یا اے جی تھے غالباً. یہ ایک رول ماڈل پڑھ کے آیا جاپنیز پولیس کا, تو انہوں نے آ کے ایک سینورٹی لسٹ بنائی. وہ لسٹ اب بھی پولیس میں بھی ہے, ایف آئی اے موجود ہے, آج تک اس کو کھول کے کسی نے نہیں دیکھا اس سینورٹی لسٹ کو. نئی بھرتی بھی ہو گئی, نئی ترقی بھی ہو گئی, نئی تعیناتی. اس کو اگر آپ آج بھی سینورٹی چیک کرنا چاہیں ان کی, آپ پینڈنگ انکوائریز چیک کریں. جس تھانے دار کے خلاف غازی آباد کا کیس ہوا, اس کی کتنی انکوائریاں پینڈنگ ہیں. جو وہ 78 نکالے گئے, معطل کیے گئے, تھانے سے دربدر کیے گئے, ان میں سب میں سے ہر ایک کے خلاف کوئی نہ کوئی انکوائری پینڈنگ ہے. یہ پینڈنگ انکوائری والے بندے جو ہیں ان کو سائڈ پہ بٹھا کے تھوڑے بندوں سے کام چلا لیں, نفری کم ہوگی نا. جرم اچھا, ایک اور سنیں جملہ, اگر آپ لاہور پولیس سے تجربہ کر کے پنجاب پولیس تک جائیں اور لاہور پولیس کے نفری تھانوں میں کم کر دیں بجائے بڑھانے کے, تو جرائم کم ہو جائیں گے. لکھ لیں آپ بات, جرم آٹومیٹکلی کم ہو جائے گا. یہ فارمولا کیا ہے؟ یہ فارمولا یہ ہے کہ جو جرم کو بڑھانے کا, بڑھوتی دینے کا باعث بن رہے ہیں, ان میں پولیس والوں کی تعداد بہت بڑی ہے. اچھا نعیم صاحب, جو تھانہ غازی آباد میں ہونا تھا ہوا, پراپر ایکشن لیا گیا, 78 لوگ معطل ہوئے. نئے ایس ایچ او جو ہیں نا علی زیب دستگیر, انہوں نے نہ صرف سچویشن کو نارملائز کیا ہے وہاں کی, کیونکہ لوگوں میں غم غصہ تھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک بیوہ نے اپلیکیشن دی, اس پہ فوری 376 کی کاروائی ہوئی. وہ بیوہ کہتی ہے کہ میں کبھی کبھار سودا منگواتی تھی ایک شخص سے, اسی نے اسے زیادتی کا نشانہ بنایا اور ٹھیک 12 گھنٹے کے اندر ملزم گرفتار ہو گیا. اچھا اب ایک بات سمجھیں, لاہور کے 80 سے زائد تھانے, ایس ایس پی صاحب, ڈی آئی جی بھی ملا لیں, سی سی بھی ملا لیں, ان کو چاہیے کہ پورے شہر میں علی زیب تلاش کریں اور ان کو ایس ایچ اوز لگائیں, ان کو لگائیں. اب یہ ایک علی زیب کا تجربہ آپ نے کیا, سب کچھ گوا کے, سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے نا ہم, سب کچھ گوا دیا آپ نے, پھر آپ نے 78 معطل کیے. اس کے بعد ایک علی زیب ملا آپ کو, اس کو شاباش دینی چاہیے, اس کو انعامات دیں, سرٹیفکیٹ دیں, اس کے لیے تقریب پذیرائی کریں, سب کریں, لیکن نئے علی زیب تلاش کریں. اچھا ایک تھانے میں ہر تھانے کا ایس ایچ او علی زیب ہونا چاہیے, ہر تھانے کا ایس ایچ او علی زیب ہونا چاہیے. اچھا ایک اور تجربہ کریں, اس کے سرکل میں فرض کریں 4 تھانے ہیں غازی آباد کے, کینٹ سرکل 4 تھانے ہیں, علی زیب کو 4 تھانوں کا ایس ڈی پی او لگا دیں اگر وہ اچھا کام کر رہا ہے. کوئی بھی ایس ایچ او اگر اچھا کام کر رہا ہے اس کو ہر جگہ جائے نا, وہ دیکھے, وہ ایکسپوز ہوگا, پتہ لگے گا. اچھا سندھ پولیس پنجاب پولیس کے نقشے قدم پہ چل سکتی ہے؟ ہاں چل سکتی ہے بڑی آرام سے. آپ تھانہ غازی آباد وہاں بنا دیں. نہیں مطلب یہ دیکھیں جو رضا علی والا کیس ہے, میر رضا علی والا, اس میں تو لکوناز ہیں کتنے. اس قسم کی نیگلیجنس یا اس قسم کا کرمنل ایکٹ پنجاب پولیس نہیں کرتی. پنجاب میں مثالیں موجود ہیں, اس طرح یہ نہیں میں کہہ رہا, پنجاب میں مثالیں موجود, لیکن کراچی پولیس ہر حرامی کی ایک عکاس ہے. اس نے ہر کیس میں کوئی نہ کوئی بیڑا غرق کرنا ہی کرنا ہے. آپ کہتے ہیں غفلت ہے, میں غفلت نہیں کہتا, میں تو کہتا ہوں کرمنل ایکٹ. بالکل ہے, شواہد مٹائے گئے, میمو نہیں بنائے گئے, یہ کریں گے, سب شواہد مٹائے نا. آپ نے بے نظیر کے قتل کیس میں شواہد مٹانے کا الزام لگایا ایسے ہی بھونڈا سا, اور سید سعود عزیز ڈی آئی جی آر پی او جو تھے اور خرم شہزاد ایس ایس پی, ان کو پینلائز کر دیا. ایسے عدالتوں چکر کاٹتے رہے, بال ڈالنے کا ایسے ہی ختم ہوگی بات. ان پہ تو آپ نے یہ الزام لگایا جو آج انہوں نے قتل کے شواہد ختم کیے. اب ایک اور بات بتاؤں آپ کو, آپ ایک کسی کیس کے اس طرح کے ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچا کے ایک مثال قائم کر دیں. اب کوئی اور دوسرا کیس جب ہوگا تو لوگوں کو یاد ہوگا کہ یار دیکھو فلاں کے ساتھ یہ ہوا تھا, جنہوں نے میر رضا کے کیس میں یہ زیادتی کی تھی, ہمیں نہیں کرنی چاہیے. بعض اوقات لوگ خوفزدہ بھی ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی کہ رول ماڈل بنائیں گے, بھائی رول ماڈل, اچھا کراچی میں تو پولیس والے بڑے مشہور ہوئے, روانوار, چودھری اسلم ہے, ذیشان کاظمی ہے, وہ ہے نا, تو یہ اتنے مشہور لوگ ہوئے, نوید, یہ سارے جو مشہور ہوئے, ان ساروں کے کسی کے ریکارڈ میں جعلی پولیس مقابلے, منصوبہ بند پولیس مقابلے, کسی کے بندوں کا اغوا ہے, کسی کے پاس ہے کہ اس نے جناب رشوت بہت لے لی, کسی کا اس نے تھانہ بڑا ماڈل بنا دیا ہے, یہ سارے ہیں نا اس کے. آپ وہ قصے سنایا کریں ان کو, ان کو پولیس ٹریننگ سینٹر میں یہ سیشنز کریں, ان کو بتائیں کہ یار وہ لوگ نامور تھے, کس بنا پہ تھے, یہ وجہ تھی, اور جو بدنام ہوا وہ اس بنا پہ ہوا.
تو ہم کچھ ایکٹ ہی نہیں کرتے. اب فریال تالپور صاحبہ جو ہیں وہ میدان میں آئی ہیں، لیکن میں بڑا خوش ہوں، ایسے خوش آئندہ یہ، لیکن میں اور زیادہ خوش ہوتا اگر رضا میر کے قتل سے پہلے میدان عمل میں آتی. بالکل صحیح ہے. امید ہے کہ رضا میر کو جو ہے وہ انصاف ضرور ملے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا نعیم مصطفیٰ صاحب. ناظرین، آج کا یہ پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.